حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 500 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کے فقر کو، اس کی تنگی کو، اس کی غربت کو، اس کی محتاجی کو دور فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے بہت ہی پیارے نگران شورا کا سلسلہ ہے مسائل کا حل، آپ دیکھ رہے ہیں، اور قبلہ نگران شورا دامن قرب القدسیہ بھی موجود ہیں۔ قبلہ نگران شورا خود سے ہی ایک چیز سوچ کر آتے ہیں اور پہلے اسی پر مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ میں بھی الحمدللہ ایک آج چیز سوچ کر آیا ہوں، تو نگران شورا سے معلوم کرتے ہیں۔ جی حضور، آج ابتدائی مدنی پھول جس طرح شروع ہونے جا رہے ہیں، کیا موضوع آپ خود سے سوچ کر کے آئے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے، جگر گوشہ بطول، اللہ حیدر قرار کے گلشن کے مہکتے پھول، سبحان اللہ، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ 5 ربیع الاول 50 سن ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، وصال ہوا، انتقال ہوا۔ تو میں نے سوچا تھا کہ آج ان کی سیرت کا ایک پہلو واہ، مسائل کے حل کے طور پر بیان کیا جائے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ خواہ زہر دینے والے کا معاملہ ہو جی، یا دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح کر کے خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرنے کا معاملہ ہو، اللہ اللہ، یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا معاملہ ہو، سبحان اللہ، اگر غور کریں تو اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے بڑا دل دیا تھا، آہا، واہ واہ، وسعت بہت تھی آپ کے اندر۔ سبحان اللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے ہم سلسلے میں اس بات کو بیان کریں کہ ہمیں جو ان کا فیضان لینا ہے، ان کی برکتیں جو حاصل کرنی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دل بڑا رکھیں، واہ واہ، سبحان اللہ، دل بڑا رکھیں۔ اور بھلا ہوتا ہو نا تو بندہ اپنے اوپر کچھ نہ کچھ لے لے، چلو یار کسی کا بھلائی ہو رہا ہے نا، کیا بات، امت کو فائدہ ہو رہا ہے نا۔ سبحان، یہ وصف جو ہے نا، یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کمال درجے کا تھا یار۔ سبحان، جو ہم نے ان کی سیرت پڑھی ہے، سیرت بیان کرنے کا چونکہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ ہم سیرت پوری بیان کریں، جی، اس لیے میں غور کرتا تھا کہ مسائل کا جو حل ہے ہمارے، ان میں ایک بات اگر ہم یہ لے لیں کہ ہم اپنا دل بڑا رکھیں، وسعت قلبی جس کو کہتے ہیں۔ اور حالانکہ جو آپ نے اپنی خلافت سے آپ دستبردار ہوئے تو باقاعدہ آپ کو اس میں کچھ باتیں سننی بھی پڑی، لیکن آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر بھی تھی، اور وہ خبر نے بھی سچائی ہونا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے اور وہ سچی نہ ہو؟ اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، ناممکن ناممکن ناممکن۔ تو اس کا ظہور ہوا، آپ نے تو جن معاملات میں دل بڑا رکھا اور وسعت قلبی کا آپ نے جو مظاہرہ فرمایا جہاں جہاں، وہ تو ہم شاید تصور میں بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ہمارے ساتھ جو راستے پڑتے رہتے ہیں کہ جیسے ہمیں کہا جائے یار دل بڑا رکھو، عموماً آپ دیکھیں جب کس طرح کے کوئی ڈسپیوٹڈ ہوتے ہیں نا تو لوگ کہ یار آپ دل بڑا رکھو یار، ہاں جی، آپ درگزر کر لو یار، آپ معاف کر دو یار،
آپ یہ کر لو. حالانکہ زہر دینے والے کا نام پوچھنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن آپ کا میں کہتا ہوں کہ کمال درجے کا تقوی اور کمال درجے کی آپ کے مطلب کہ ایک آپ کی شخصیت کا ایک بہت خوبصورت پہلو تھا یہ، تو کہ آپ نے معاملہ اپنے رب کے سپرد فرما دیا. یہ نا یہ بڑی بات ہوتی ہے سلمان بھائی کہ اب معاملہ اپنے رب کے سپرد. ہم کہتے تو میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، سب کچھ کر رہا کہ نا آواز سپرد کر دینے کے بعد بھی خود جو اتنا کچھ کر، اچھا پھر جب اپنی طرف سے سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں، ہاں جی ہاں جی جب کچھ بھی نہیں بن پڑتا نا ہاں جی تو پھر کہہ دیں گے یار اب تو معاملہ پہلے بھی اللہ ہی کے سپرد تھا، اب بھی اللہ کے سپرد ہے اور آگے بھی اللہ ہی کے سپرد رہے گا. آپ کے میرے بس میں ہے ہی کیا کہ ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور میں اگر دل بڑا رکھیں، یقین مانے ہمارے گھر بار کے ٹوٹ پھوٹ کا معاملہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے. کیا بات، دل بڑا رکھے، ماشاءاللہ. بچے دل بڑا رکھے، بڑے دل بڑا رکھیں، سیٹ دل بڑا رکھے، نوکر دل، ٹھیک ہے بول دیا معاف کرو یار، ادفع باللتی ہی احسن، سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. واہ، اتنا خوبصورت درس ہے قرآن کریم کا، کتنی خوبصورت تعلیم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، اور جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. جی یہ تین بولنے کو تو میں بھی بول چکا، لیکن یہ تین چیزیں اس کو اختیار کرنا اور اس پر اترنا، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک کام ہے؟ تو اگر یہ بات ہم سب کے پیش نظر آ جائے کہ جو تجھ سے توڑے ہم نے اسے جوڑنا ہے. آپ دیکھیں کون کون آپ سے توڑ پھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، جو ناراض ہے اب اس سے رابطہ کریں. جس نے آپ کو ظلم کیا ہے، آپ سوچے اس نے مجھ پر ظلم کیا، آپ اسے معاف کر دیں. وہ نا گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. صدقے یا رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معافیاں عطا فرمائی ہیں نا، اور جو درگزر کی مثالیں قائم فرمائی ہیں، تو یہ اسی مثال اب تو کیا قائم ہوگی، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں نصیب ہو جائے. تو یہ ہمارے جملہ جو آس پاس کے جو مسائل ہیں نا، یہ مسائل کا یہ حل جو ہے نا، یہ دل بڑا رکھنے میں، معاف کرنے میں، درگزر کرنے میں ہے. لہذا معافی اور درگزر سے کام لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مسائل تیزی کے ساتھ آپ کو حل ہوتے نظر آئیں گے. بڑی پیاری بات کہی ماشاءاللہ. میں ایک چیز سوچ رہا ہوں، آپ کے مدنی پھولوں کے اس کے دوران بھی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی. آج کل اگر دیکھا جائے ایسا، جس طرح آپ بڑا پیارا ذہن دیتے ہیں اپنے بیانات میں بھی، ابھی بھی جیسے فرما رہے ہیں، رمضان شریف میں بھی بڑا آپ نے ماشاءاللہ اس کا سلسلہ کار فرمایا ہے، اور یہ بڑی یوزفل بینیفیشل بات ہے. لیکن ایک طبقہ ہے حضور جو آج کل لوگوں کو پرووک کر رہا ہے، یعنی ان کے اندر ایگریشن لیول جو ہے یہ بڑھا رہا ہے. اس طرح کے اعتبار سے جو فیڈنگ ہو رہی ہے لوگوں کے اندر، تو میں یہ چاہوں گا کچھ اس پر بھی جو ہے وہ ارشاد فرمائے. جیسے جو اگر کسی کی شادی ہونے جا رہی ہے تو اس لڑکے کو جو اس کے دوست ہیں وہ پرووک کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ بیوی کا غلام نہیں بن کر رہنا، اور ذرا اپنا روب جو ہے یہ جما کر کے رکھنا، اور بالکل مطلب ایک اپنی دھاک بٹھا کر رکھنا. یوں ہی بعض اوقات وہ اسلامی بہن جس کی شادی ہونے جا رہی ہوتی ہے، اس کو بھی اس کی سہیلیاں ہیں یا اس کی ماں ہے یا بعض اوقات اس کی بہنیں ہیں، وہ بھی یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ بالکل اپنے شوہر کے سامنے جو ہے دب کے نہیں رہنا، اپنے سسرال میں بھیگی بلی بن کے مت رہنا، جو بھی تم سے کوئی بات کرے تو اس کو آگے سے ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ جواب دینا. ایک طرف یہ سلسلہ کار چل رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین سے بھی میں چاہوں گا کہ اگر آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ آپ بھی محسوس فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا ایشو جو ہے وہ آج کل معاشرے کے اندر لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس طرح کسی نے آپ کو ایگریشن پر یا جسے یوں بولیں کہ غصہ کرنے پر ابھارا ہو، یا سامنے والے کی بات برداشت نہ کرنے کے اوپر آپ کا ذہن بنایا اور آپ نے اس کی بات پر عمل کیا ہو اور کوئی نقصان اٹھا لیا ہو، تو اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو ایگریشن اور برداشت نہ کرنا جو انجیکٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اپنوں کی طرف سے ہے چاہے وہ غیروں کی طرف سے ہے، اس کا کیا سدباب کیا جائے؟ کر تو رہے ہیں آپ یہ جو کر رہے ہیں، یہ بھی اس کا علاج ہی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے
قوت برداشت کرنے پر ہم ابھارتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے لیکن ہمیں تو ایسا انہوں نے وہ دوسری طرح سے پیش کر دیا نا بھئی، جو برداشت کر رہا ہے اس کو بولیں گے یہ تو بکری ہے، یہ تو بلی بھیگی بلی ہے، اس کو تو کوئی مطلب ہے ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس طرح کی سلو کی بات کرے گا یا برداشت کی بات کرے گا اس کو لوگ بزدل بنا دیں گے، بھئی یہ تو بزدل آدمی ہے، یہ تو اپنے حق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، اب اس کے لیے یہی باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی تو ایک ایشو بن رہا ہے جی. اصل میں شروع سے ہی اگر معاملے کو دیکھا جائے نا تو بچپن سے تربیت ہوتی ہے. صحیح. جن کا آپ کہہ رہے ہیں کروڑوں لوگ ویسے نہیں ہیں، سارے کے سارا معاشرہ ایسا نہیں ہے. سارا تو ایسا نہیں. اور نرمی والے، درگزر والے اور اس طرح کے دل بڑا رکھنے والوں کی بھی ایک تعداد تو ہے نا. اس کا مطلب کہ پورا معاشرہ تو کلیپس نہیں ہوا. مطلب یہ لوگ بھی تو ہیں نا، تو یہ کیسے ہیں؟ ان کی بھی تو تربیت ہوئی ہوگی نا. تو اس کا مطلب تربیت کرنے والے لوگ بھی ہیں. کسی بھی ادارے میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر مختلف قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو بعض ہم نے بھی دیکھے، جیسے آپ کا بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی سے شاید واسطہ پڑا ہوگا، تو ہمارے یہاں ٹیچر بھی مختلف قسم کے تھے. ایسی بات. درس نظامی آپ نے کیا ہے، آپ کے استاد بھی مختلف قسم کے تھے. یعنی بعض استاد اور بعض ٹیچر ہوتے ہیں جی جو صرف پڑھا کر چلے جاتے ہیں، جی، یا بعض ہوتے ہیں جو پڑھانے کے بعد کوئی ٹاپک لیتے لیکن وہ ٹاپک اتنا ریلیونٹ نہیں ہوتا. لیکن بعض استاد اور ٹیچر ایسے ہماری زندگیوں میں آئے ہیں، میری زندگی میں تو آئے ہیں، آپ کی زندگی میں آئے ہوں گے. یا بیٹھے ہوئے انہوں نے میڈیکل کیا ہے، ہمارے ڈاکٹر سلمان نے، تو میڈیکلی طور پر بھی ان کو ایسے شاید ٹیچرز ملے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ حکمت کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کا بھی کسی ایسی جگہ سے واسطہ پڑا ہوگا. یہ روحانی علاج کی طرف جاتے ہیں، تو ان کا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے کئی لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا کہ جو پڑھانے کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پر کیسے اچھے انداز سے رہنا چاہیے، اس پر انہوں نے باقاعدہ اپنے دوران تعلیم ہماری تربیت کی ہے. ایسے ہیں جی بالکل، اگرچہ سب نہیں ہے، میں اس کو مانتا ہوں. اکثریت استادوں میں وہ استاد نہیں ملے ہوں گے جو آئے پڑھائے اور چلے گئے، اور آئے پڑھائے اور ان کی مزاج میں بھی اتنی زیادہ شگفتگی اور شائستگی نہیں نظر آئی ہوگی. لیکن دوسری طرح کے استادوں نے بھی اپنی زیارت ہمیں کروائی ہے اور ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے. اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ پھر اسی طرح اپنے بچوں کے اندر قوت برداشت پیدا کریں اور اس طرح ان کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کے اندر بھی درگزر کرنے کی، اگنور کرنے کی عادت پیدا ہوگی. ایک لفظ ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، وہ ہے منتقم المزاجی. یہ تھوڑا سا اس کو دوہرا لیں، منتقم المزاجی، منتقم المزاج جس کو کہتے ہیں، یعنی بعضوں کی طبیعت میں ہی انتقام ہوتا ہے، بدلہ لینا ہوتا ہے کہ بس نہیں چھوڑوں گا. اچھا، اب وہ بدلہ کیسے لیتے ہیں؟ ان میں طاقت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ جب چاہے بدلہ لے لیں، وہ موقع کی طاق میں ہوتے ہیں. ذرا موقع ملا انہوں نے اپنا وہ مزاج لے کر آ جانا. اب اس سے ان کا نقصان ہوتا ہے، خاندان کا نقصان ہوتا ہے، معاشرے کا نقصان ہوتا ہے، کہ کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے ایسے لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ منتقم المزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ نفس کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ اپنی نفس کی تسکین کے لیے، اپنے نفس کے سکون کے لیے بڑے سے بڑی بے سکونی کی فضا قائم کرنے پر یہ تیار ہوتا ہے. اسی صورت ہو رہا وہ ان کی تو دل بھی ٹھنڈ پہ گئی میں یہی چھپا ہوا ہے کہ جب تک انتقام نہیں لوں گا میرے دل کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان میں مت ہونا. میری ناظرین جو ہیں، میں آپ سے ڈائریکٹلی میں عرض کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ ان میں مت ہونا. آپ معافی اور درگزر والے مزاج کی طرف جائیے. بس یہ میری درخواست ہے آپ سے. معافی اور درگزر کا مزاج، سارے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں، چھوٹے بڑے، مرد عورت، آپ درگزر اور معافی کے مزاج کی طرف جانے کی طبیعت پیدا کیجیے. میری سمجھے کہ آج آپ کی جناب میں خاص درخواست ہے. اور امام حسن مجتبی
رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ لیں اور درگزر و معافی کی طبیعت اور عادت پیدا کریں. یقین مانیں ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں اتنا سکون ہو جائے گا. بیٹھ کر بات کریں، مجھے ان سے پرابلم ہے یار، آؤ یار بات کرتے ہیں یار. ڈاکٹر صاحب آپ چلو بتاؤ مجھ سے کیا مسئلہ ہے، اور آپ بات کریں. یعنی میں حقیقت آپ کو عرض کروں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ کوئی شخص آپ سے صحیح منہ بات نہیں کر رہا، آپ کو لفٹ نہیں کرا رہا، آپ سے بے رخا پن ہے اس کا. دل بڑا کر کے ایک بار اس کو بھی لے کے بیٹھ جائے یار کہ یہ میں نے محسوس کیا ہے، میرے کیا اس کو یہاں پر اس کو نہ کہے یار تم کو کیا تکلیف ہے، یہ نہ کہے یا تم ایسے کیوں ہو، یہ نہ کہیں. آپ اس کو لے کر بیٹھ کے کہیں یار مجھ سے کیا ایسی بھول ہو گئی ہے، مجھ سے کیا ایسی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کیا ایسی خطا ہو گئی ہے یار، میں محسوس کر رہا ہوں کہ تھوڑا کھچے کھچے سے ہیں. آپ منہ چڑھا کر بیٹھو، یہ بھی نہیں. یعنی خوبصورت ورڈ استعمال کریں، خوبصورت ورڈ استعمال کریں. یعنی چپتی کوئی بات نہ کریں. یار انجیکشن بھی صحت دیتا ہے مگر پسند نہیں آتا یار، دل کرتا ہے کوئی انجیکشن نہ لگائے. حالانکہ اس کے پیچھے ایک طرح کی بھلائی چھپی ہوئی ہے، مگر چپتی ہے نا، ڈر لگتا ہے، چپتی چیزوں سے ڈر لگتا ہے. تو چپتا مزاج نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو اب بیٹھ کے یار کیا بات ہے، یقین مانے آپ کو سکون. مجھے ایک اسلامی بھائی، ہو سکتا ہے شاید وہ سن رہے ہوں، ایک اسلامی بھائی بڑے ہیں اسلام مطلب مضبوط، وہ کسی کے معاملے میں وہ بیچارے تھے تو ایسا موضوع چلا ہوگا تو انہوں نے کہا یار یہ کھچا کھچا سا رہتا ہے، نہ یہ نہ وہ بڑا بات قلق تھا اس کے اندر، ایک تکلیف تھی اس کے دل کے اندر. میں کہا یار فون کر لو اس سے، بات کر لو، بات کر لو. میں کہا بات کر لو، سلام دعا کرو اور کو کیسی طبیعت ہے یہ وہ، اور تھوڑا سا یوں سافٹ اور پوزیٹیو جاؤ. مجھے اندازہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر پتھر نہیں رکھا تھا، چٹان رکھی تھی، مگر اللہ کے اس بندے نے اس چٹان کا وزن اٹھایا اور اس سے ٹھا کر کے اس کو فون کیا، بات کیا. اور 5 منٹ نہیں لگی ہوں گے، آپ یقین مانیں وہ اتنا پرسکون تھا، اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ اور بشاشت تھی جیسے کہ بہت بڑا بوجھ اس کے سر سے اتر چکا ہے، دل ہلکا ہو گیا. کہتے ہیں یہ وہ سکون تھا کہ وہ سکون یہ کروڑوں روپے میں نہیں خرید سکتا تھا، جو 2 منٹ کے فون اور 2 منٹ کی سافٹ ڈسکشن نے اس کو یہ سکون دیا تھا. کیا بات، واہ. ارے میں کالی ہلکان ہو رہا ہوں بھائی، ٹھیک ہے کوئی انسان ہی ہے، کوئی مطلب کوئی ایسا کوئی جانور تھوڑی ہے جو مجھے کاٹ لے گا. ایک انسان ہے، بات بہت زیادہ کیا ہوگا، نہیں یار نہیں بات کرنی یار، آپ سے نہیں بات کرنی. تو کیوں نہیں کرنی، تھوڑی لجاجت، یہ ہر کوئی نہیں کرتا ہے، میں جانتا ہوں ہر ایک کو فیلنگ بھی نہیں ہے. اب کرتا ہے نہیں کرتا، میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. یہ طبقہ بھی ہمارے یہاں ہے. تو پھر یہ طبقہ پھر جب بیمار ہوتا ہے نا تو پھر اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہیں آتا تو تکلیف ہوتی ہے کہ یار کسی کو پتہ ہی نہیں چلا میں آیا کہ نہیں آیا. تو پھر جو اس طرح انسانوں میں رہ کر انسیت والی زندگی اختیار نہیں کرتا یا انسیت والا مزاج نہیں رکھتا، پھر وہ تنہا بھی رہ جاتا ہے. تو یہ بس یہ بن تھوڑا سا اور بڑھ چڑھ کر آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ مہربانی کر کے یہ طبیعت پیدا کرے سارے کے سارے. مجھے بھی اللہ توفیق دے، میرے سننے والوں کو، ساتھ بیٹھے ہوئے کو، آگے پیچھے جو بھی اسلام بھائی ہیں، آپ سب اس بات کی نیت کریں ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو بھلائی سے ٹالنے والی طبیعت ہم اختیار کریں گے. آگ ہمیشہ پانی سے بجھتی ہے، یاد رکھیے گا. ناپاکی کو دور کرنے کے لیے پاک پانی چاہیے ہوتا ہے. کیا بات، یہ یاد رکھیے گا. آگ سے آگ نہیں بجھتی. جب 2 پتھر آپس میں ٹکراتے نا تو چنگاری اڑتی ہے. یہ چند چیزیں مزاج یہ کر لیں. بڑا چھوٹے کی طرف چلا جائے، چھوٹا بڑے کی طرف چلا جائے، یہ آپ گھر میں بھی کر لیں گے نا. ہاں، بیوی شوہر سے کہہ لے کہ خیریت تو ہے میرے سے، اس کی غلطیاں نہ نکالیں، اپنی غلطی کی طرف بات کریں گے تو تھوڑی سی بات بنے گی. آپ اس کی غلطی نکالنے کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کے حال ازار پر رحم فرمائے. اللہ کرے جو میں نے عرض کیا ہے، جو اچھی باتیں میرا رب قبول فرما لے، اور میرا رب مجھے معاف کر دے، مجھ سے درگزر فرمائے. غلطیاں ہوتی رہتی ہیں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، چھوٹے بڑے ہم غلطیاں کرتے ہی رہتے ہیں.
معاف کرنا اختیار کریں. واہ. ہم بھی اپنے رب کے حضور گناہ کرتے ہی رہتے ہیں, اس کی نافرمانی کرتے ہی رہتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں نا کہ ہمارے رب کی اتنی کرم نوازی ہے ہم پر, ہم اسی رب کی نافرمانی کر رہے ہیں, اسی رب کی نافرمانی کرتے ہیں, اور وہ رب ہماری نافرمانیوں کو معاف بھی فرماتا ہے, ہمیں ذلیل بھی نہیں فرماتا ہے, بلکہ ہمیں عزت عطا فرماتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے ساتھ درگزر نہ کریں کہ ہمارے لیے کوئی درگزر کا دروازہ بند نہ ہو جائے. تو میری درخواست ہے, سب سے درخواست ہے کہ بس انتشار, لڑائی, فتنہ, ان تمام تر چیزوں کے راستے بند کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر بس امت سے محبت کریں اور معافی و درگزر سے کام لیں. یہ میری درخواست ہے. سبحان اللہ, واہ واہ, کیا خوبصورت بات کہی. اور اس پر عمل کرنے میں فائدے ہی فائدے ہیں. اپنا فائدہ, بڑی پیاری بات. سب سے بڑا فائدہ سلمان بھائی میرا ہے, ہمارا ہے. سبحان اللہ. جو کرے گا نا اس کا فائدہ ہے, وہ اتنی پریشانی اور ٹینشنوں سے نکل جائے گا. اللہ اللہ. دیکھو ابھی بھی کوئی فون کر دے نا کسی کو, ہاں جی, تو آپ دیکھنا 5-10 منٹ کے اندر آپ کو ریپلائی آنا شروع ہو جائے گا کہ بس وہ ایک پھنسی ہوئی تھی, نہیں ہو رہا تھا, بس یہ بات سنی اور میں نے کال کر کے میں سکون میں ہو گیا. 1-1.5 منٹ کے اندر. آپ بتاؤ یار, اتنا جلدی سکون تو یار کوئی اینٹی بایوٹک بھی نہیں دیتی یار, وہ بھی کھاؤ تو کوئی 1-2 گھنٹے لے لیتی ہے. میں کہتا ہوں کہ منٹوں میں, واہ, اگر کہوں تو سیکنڈوں میں کیا بات. آپ کو نہ سکون ملے تو کہیے گا. بس آپ کو جیسے دوائی کھاتے وقت بھی بندہ دل بڑا کر کے دوائی کھاتا ہے نا, دوائی کو اندر شوق سے کھاتا ہے. صحیح بات. تو بس جس طرح دوائی کھا لیتے ہیں نا, اس طرح یار میری یہ بات بھی آپ کھا لیں. کیا بات. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلدی آپ کو اثر جو کھائے گا اسی کو فائدہ دے گی, اسی کو فائدہ دے گی. درست فرمایا. نیند بھی سکون کی آئے گی, اور خوشیوں کے لمحات کو بندہ فیل بھی کرے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوشی کا لمحہ ہوتا ہے لیکن بندے کو اس خوشی کی فیلنگ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ 2 بندے ساتھ بیٹھے ہوئے, جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کا دل میں وہ لے کر بیٹھا ہوا ہے, کھچا سا. اسلامی بھائی سلمان بھائی تھے ایک, وہ ان کے بھی بیچارے کے بس اس طرح کے کسی کو معاملات تھے, پریشانی, تو انہوں نے کچھ مجھ سے اظہار کیا. تو ہمیں ان کی باتوں سے لگا کہ یہ بیچارہ حسن ظن والے معاملے سے دور ہے. صحیح. تو میں نے اس کو حسن ظن کے تعلق سے کچھ عرض کیا کہ یار آپ حسن ظن قائم کرو یار, سبحان اللہ, اچھا گمان قائم کرو. اب برا کیوں برا سوچتے یار, یہ ہوگا اس تھوڑی سی کیلو کال تو کرے گا کہ آدمی ہاتھ پیر مارتا ہے آدمی نا, ہاتھ پیر مارتا ہے, تو اس میں اپنے کو بھی دل بڑا رکھنا چاہیے کہ یار بیچارہ ہاتھ پیر پکڑایا تھا, ہاتھ پیر تو مارے گا نا. ٹھیک ہے. تو وہ اسے 2-3 دفعہ ہاتھ پیر مارے, لیکن وہ سمجھ گیا کہ یار یہ صحیح جگہ پر اس کی مطلب وہ نفس پکڑی گئی ہے. صحیح. یار آپ حسن ظن, اچھا گمان, اس طرح کر کے یہ کر کے میں اس کو سمجھ, تو آپ کو نہ سکون ملے تو مجھے کہنا. درست فرمایا. اس سے چند دنوں کے بعد مجھے کہا کہ کئی عرصے کے بعد مجھے سکون کی نیند آئی ہے. میں حسن ظن اور میں بدگمانی میں گیا, چھوڑو یار. اچھا سوچو. اچھا سوچنے میں آپ کا جاتا کیا ہے یار, کوئی پیسہ لگتا نہیں ہے, بلکہ سچی بتاؤ پیسہ جاتے جاتے رک جاتا ہے دوائی کا. ٹھیک ہے, اچھا سوچو, اچھا سوچو, اچھا سوچو. کیا بات. مدینہ کال سے ہمارے ساتھ پہلے کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میجر محمد عابد اتاری عرض کر رہا ہوں. حضرت مسائل کے حل کے حوالے سے آپ نے بڑا اچھا ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے, اور یہ نرم مزاجی اللہ کرے ہم سیکھ جائیں. امیر علیہ سنت کی طرف سے الحمدللہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کس طرح وہ محبت بھرے انداز سے تربیت فرماتے ہیں, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو بھی ہے. جتنی بھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں وہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں سچویشنز کو. اگر اس سچویشن کو نرمی سے اور پیار سے ہینڈل کر لی جائے تو وہ چیزیں آرام سے حل ہو جائے کرتی ہیں. اگر نہیں کریں گے تو اس میں ایشوز جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں. میجر عابد, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے کال کیا اور ہماری بات کی تائید کی. اللہ کریم آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سلمان بھائی سے بھائی صاحب نے بھی ترغیبات ساری دلائی ہیں. تو یہ ٹرمینالوجی سائیکالوجی کے اندر آتی ہے پیسیو ایگریشن. اب سٹریس کی بھی ٹرمینالوجی آپ نے سنی ہوگی. تو جتنے بھی بھائی صاحب نے بھی مدنی پھول دیے ہیں اس میں ایک پیسیو ایگریشن,
नेगेटिव थिंकिंग और स्ट्रेस इंड्यूस, आजकल बहुत सारी एंजाइटी की बीमारियां, नींद की बीमारियां, डिप्रेशन की बीमारियां और काम के वक्त काम ना करने की सलाहियत, ये सारी नेगेटिव थिंकिंग के अंदर आता है। अगर ये अच्छा, ये जिस तरह आपने डिस्कस किया ना, कोई लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लगेंगे इस लेक्चर को ऑर्गेनाइज करने में और सुनने में, लोगों को मजा बहुत आएगा ना, क्या ये सारा हुआ। अब हम हदीसें, कुरान की आयतें सब कर, क्योंकि इस्लाम में जितना सुकून देता है दुनिया का कौन सी बात देगी। क्या बात, ठीक है, दीन की बात है। तो ये है इस तरह, मुझे थोड़ा बहुत आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि ये मतलब टॉपिक चलते होंगे कि जनाब, क्योंकि बेचैनी तो माशरे में आम है। महंगाई से ज्यादा तो बेचैनी है माशरे में। आप महंगाई को कम करने के चक्कर में महंगा बेचैनी कम करो ना, तो बेचैनी कम हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें आपको वो होगा, यार चलो अब जिंदगी का हिस्सा है, चलता रहता है। जी जी, मैसेज है एक नहीं है, बहुत सारे लिखे हुए मैंने। पहला मैसेज है कि मेरे अब्बू हफ्ते में 1 दफा शावर लेते हैं और उनसे जो है वो बदबू भी आती है, मैं उनका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता, उन्हें कैसे समझाऊं। है तो थोड़ा सा मुश्किल काम, कैसे समझाऊं, क्योंकि लफ्ज जहन में नहीं आ रहा है जब मैं इनको अर्ज करूं कि अब इस अंदाज से लेकर चले। लेकिन हाजी गफूर साहब से मैंने एक जुमला सुना था, आपने एक मदनी मशरे में इरशाद फरमाया था, उन्होंने कहा था कि किसी हकीम ने ये बात कही थी कि मैं हैरान हूं कि जिस मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, उसको नहलाया जाता है, वो जिंदा क्यों नहीं हो जाता, और मैं इस पर भी हैरान हूं कि वो बंदा जो नहाता नहीं है वो जिंदा कैसे रहता है। ये उन्होंने वो जिन दिया है। बात आई है जी कि माशाल्लाह याफुर भाई ने किसी का कौल ही बयान किया, ये भी एक अच्छा कौल है। इसमें नहाने के ताल्लुक से हाँ जी, कोई मेडिकली सेहत का कोई सच्चा अंदाज ले लिया जाए, सच्ची बात कि रोजाना नहाने से जी इस तरह सेहत में फायदा होता है जी, और अपने वालिद साहब को उस सेहत के फायदे की तरफ लेके जाएं। वाह, कि अबू मैंने मालूमात ली थी कि रोजाना अगर कोई नहाता है ना, या ट्वाइस अ डे, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, या हफ्ते में 2-3 दफा कर लें, अगर कोई शायद हफ्ते में 1 ही दफा नहाता है तो उसको मतलब कि 3 दफा लाने में भी टाइम लगेगा। ट्वाइस अ वीक हो गया ना जी। हाँ, ट्वाइस अ वीक कर लें, ट्वाइस अ वीक, तो 2 दफा हफ्ते में कर लें, 3 दफा हफ्ते में कर लें। तो ये करने से, लेकिन उनके सामने ना इनको ये ना रखे कि बदबू आती है, ये आती है, आप सॉफ्ट नहीं रहते, ये नहीं रहते, इस तरह कहने से शायद तकलीफ हो सकती है। तो कोई सेहतमंद रहने के अगले को उसकी कमजोरी दिखाकर काम लेने के बजाय उसको कोई फायदा बता दें कि ये फायदा है। तो अच्छा, ये भी ना बता आप तो हफ्ते में 1 बार नहाते हो, उसको थोड़ा सा एहसास दिलाएं, फीलिंग कराएं, क्या यार मेरे को 2 दफा नहाना चाहिए, हफ्ते में 3 दफा नहाना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे फर्क पड़े। फिर बाप होता है, समझ भी जाए तो ठीक है, बात भी बन गई और काम भी हो गया। काम भी हो गया, मदीना। ठीक है जी, चलें, ये भी हो गया। कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अफ्तारी, मैं ईरान से बात कर रहा हूँ। मेरी निगरानी शुरा की सवाल है कि लोगों में बर्दाश्त बहुत कम होती जा रही है। जरा सी बात पर लड़ाई हो जाती है, किसी की सामान पे लड़ाई हो जाती है, किसी को बर्दाश्त कम। इनके बर्दाश्त के बारे में सवाल करना था कि लोगों में बर्दाश्त बहुत कम होती जा रही है। जो लड़ते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको कैसे सबर करना चाहिए, इसके बारे में सवाल करना था निगरानी शुरा। 2-3 चीजें मैं अर्ज करता हूँ। हमारे अंदर एक मिजाज अपने काम से काम नहीं रखते। अगर आप अपने काम से काम रखें और अपने काम सेट करें, लोगों के साथ मुस्कुरा कर बातें करें, तो कई लोगों की नेगेटिविटी जो है ना, उसकी तरफ की तवज्जो जाएगी ही नहीं। और मुस्कुराने की आदत पैदा करें, तबस्सुम अपने चेहरे पर रखें, मुस्कुराना अपने चेहरे पर रखें, और लोगों के मिजाज और लोगों के कल्चर को समझने की कोशिश करें। हर कोई चाहे कि फला मेरे मुताबिक ढल जाए, यहां आ जाता गुस्सा, यार मानता ही नहीं है, करता ही नहीं है, ढलता ही नहीं है, तो अब ये आ जाता गुस्सा। अब जो हुआ ठीक है, मैंने अपने हिस्से का काम किया, उसने अपने हिस्से का काम किया। इग्नोरेंस
جو نیچر ہے نا اگنورنس نیچر, یہ درگزر کرنے والا جو نیچر پیدا کریں اور میکسیمم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, اپنے کام سے کام رکھیں, کوئی غیر ضروری معاملات و کاموں میں پڑے نہیں, مطلب کہ کچھ اپنے دماغ کے اندر مسائل پیدا نہ ہونے دیں, اور اس طرح پھر شکر کی عادت پیدا کریں. انشاءاللہ شکر کی عادت پیدا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے مجھ پر, کتنی نعمتیں ہیں, تو انشاءاللہ اس طرف یہ تھوڑا یہ ون بائی ون کر کے جائیں گے نا تو مزاج کے اندر ٹھہراؤ, مزاج کے اندر نرمی اور مزاج کے اندر درگزر پیدا ہو جائے گا. آپ یقین مانیں کتنے لوگ ایسے جو شوگر کے, بلڈ پریشر کے, ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, آپ یہ طبیعت اختیار کرنے کی کوشش کریں, اللہ نے چاہا تو آپ کی وہ بیماریاں میرے رب نے چاہا تو دور ہو جائیں گی, سبحان اللہ, بہت کم ہو جائیں گی. سبحان اللہ, واہ واہ, بالکل درست فرمایا جی, ماشاءاللہ. ایک کال ایک میسیج یوں کر کے چلاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سسرال والے بہت تنگ کرتے ہیں اور میں الگ بھی ہوں, اور اب میں چاہتی ہوں ماں باپ کے قریب گھر لے لوں, میرے لیے دعا بھی کر دیں اور کچھ ارشاد بھی فرمائیں. شوہر کی مرضی کے مطابق چلیں. میں چاہتی ہوں کے بجائے اگر ہم چاہتے ہیں کا جملہ آ جائے, سبحان اللہ, شوہر کیا چاہتے ہیں ذرا ان کی طرف چلے جائیں. ماشاءاللہ, ورنہ وہ مطلب بیچارہ بعض اوقات ہوتا کہتا کچھ نہیں ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. میری تمام اسلامی بہنوں سے درخواست ہے کہ اس طرح کے کئی فیصلے ہیں جو آپ کرنے جا رہی ہیں, مشاورہ ضرور کریں لیکن فیصلہ اپنے بچوں کے ابو کے سپرد کریں, شوہر کے سپرد کریں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقابلے میں, عموماً بات کر رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں, عورت کے مقابلے میں مرد کو زیادہ عقل سے نوازا ہوتا ہے. تو پھر آپ کو چونکہ اپنے سسرال والوں سے تھوڑا سا پرابلم ہے جیسا آپ کہہ رہی ہیں, اور یوں الگ ہوگا ماں باپ کے گھر کے قریب جانا ہے, تو اس طرح ہو کہ ایک تو خوشی کی آپ سوچ رہے ہیں کہ کمفرٹیبل ہو جاؤں گی, دوسری طرف کسی پہلو سے آپ کا بعض لوگوں سے دوری پیدا ہو جائے اور وہ آپ کی اندرونی زندگی کو ڈسٹرب کرے. تو ان تمام تر پہلو کو غور کر لیجئے گا. قریب جانے میں, ماں باپ کے گھر کے قریب گھر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, جبکہ مشاورت سے کام ہو, واہ, سب کو ملا کر کام کرے. سبحان اللہ. گھر لینے بھی آئے تو آسان کام نہیں نا, ایسا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہاں, بہت اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. جی کال شامل کرتے ہیں. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, محمد رضوان اتاری میرا نام ہے. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں ایسے بھی مسائل کے حل کے بارے میں, جو تم سے توڑے اس سے جوڑے, لیکن آج کل لوگ ملنا ہی نہیں چاہتے. آپ کتنا جوڑنے کی کوشش کرو لیکن لوگ نہیں ملنا چاہتے. اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں. عنایت ہے مدنی پھول. یہ بھی نیچر ہوتا ہے. آپ اپنے نیچر کو درست کریں, آپ جوڑنے کی طرف جائیں. اگر کوئی مثال کے طور پر نہیں جوڑنا چاہتا تو بھی اس کے لیے دل میں میل لانے کے بجائے اس کے لیے دعا کریں. آپ اپنا ثواب کھڑا کریں, اپنی نیکی کھڑی کریں. کوئی مؤذن آپ نے سنا ہے جو یہ کہتا ہو کہ جناب میں اذان دے کر کیا کروں, لوگ نماز پڑھنے تو آتے نہیں ہیں. مؤذن اذان دیتا رہتا, اس کا کام ہے. وہ اپنا اذان دینا بند نہیں کرتا, دعا بھی کرتا ہے, نیکی کی دعوت بھی کرتا ہے کہ مسجد آباد ہو جائے. تو آپ بھی جو اچھے کام ہے, دیکھیں اچھے کام کوئی نہیں کرتا یا کوئی نہیں ریپلائی کرتا, اس کے نام پر اچھے کام کبھی بھی نہیں چھوڑے جاتے. ہر اگر یوں ایک ایک کر کے لوگ اچھے کام کی عادتیں نکال دیں گے تو بھی معاشرے میں اچھائی رہے گی کتنی. اب جو رہ گئی ہے اس کو بچائیں اور اپنی عادتوں کو آپ ثواب کی طرف نظر رکھیں. رزلٹ مل گیا تو مدینہ مدینہ, نہ ملا تب بھی کوئی وہ مسئلہ تو نہیں ہے, ثواب تو ملے گا, لانے چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. میسج کے ذریعے ایک اور سوال شامل کر لیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کڈنی سٹون آج کل بڑھتا جا رہا ہے, اس پر کچھ روشنی ڈالیں. گردے کی پتھری, اس پر تو خیر ہمارے تین مطلب کافی دیر سے میں بھی سوچ رہا تھا کہ ان تینوں کے بعد کیا موضوع بھیجوں, تو آپ لے آئے چلے. نہیں میں سوچ ہی رہا تھا لیکن اب یہ ڈاکٹر صاحب کو تو لیا ایک دو دفعہ, نہیں آئے کڈنی سٹون پہلے خلیل پہ دے دیں گے. اچھا, خلیل بھائی کی طرف چلتے ہیں. واہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھا گیا کہ پانی بہت کم پیا جاتا ہے. پانی اگر باقاعدہ جتنا پینا چاہیے کم از کم اتنا اگر پیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل گردے کی پتھری وغیرہ سے محفوظ رہا جا سکتا ہے.
تو اب یہی ہے کہ پانی جو ہے وہ اگر کوئی پیتا بھی ہے تو عام طور سے اس دوران پی رہے ہیں، جیسے کھانے کے بعد پینے کو دل چاہتا ہے، تو کھانے کے بعد پانی پینا عام طور سے مفید نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے پتھری وغیرہ کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ کولڈ ڈرنک کا زیادہ استعمال، کھانے کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی کولڈ ڈرنک جو پی جاتی ہے تو عموماً پتے کے اندر جو پتھری بنتی ہے اس کا سبب ایک یہ بھی ہے بہت بڑا کہ جب کھانے ایسی غذائیں کھائی جاتی ہیں چکنائی والی بالخصوص، پھر اس کے اوپر کولڈ ڈرنک، جیسے بریانی کھائی اس کے اوپر کولڈ ڈرنک پی لی، تو پتے کے اندر پتھری بننے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گردے کے اندر جو پتھری وغیرہ بنتی ہے تو پانی کی کثرت کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اور غذاؤں کے اوپر توجہ دی جائے کہ جو کھانے سبزی فروٹ کو اگر زیادہ ہم ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ پتھری وغیرہ سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، فروٹ وغیرہ کا استعمال کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا بھی ہے جیسے خلیل بھائی نے عرض کیا، پانی ہوگا جو پتھر، جو گردوں کے جو پتھر ہوتے ہیں سٹون، اگر اس کو آپ دیکھیں گے زیادہ تر 80% جو ہوتے ہیں کیلشیم آکزیلیٹ ہوتے ہیں، کیلشیم یعنی چونا۔ اب یہ جو پان گھٹکا اس طرح کی چیزیں چھالیاں جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فریکوینسی ان میں زیادہ مل رہی ہوتی ہے۔ اس کے دو وجوہات ہوتی ہیں کہ جب تک ان کے منہ میں پان ہوتا ہے یا گھٹکا ہوتا ہے یا چھالیاں ہوتی ہے تو یہ اس دوران ایک تو پانی نہیں پی رہے ہوتے، پلس جو چونا ہے یہ آلریڈی انٹیک لے رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا جو کامن سٹون ہے وہ یورک ایسڈ کا سٹون بھی ہوتا ہے گا۔ اس میں جو ڈیری پروڈکٹس ہیں جیسے بیکری کے آئٹم یہ ڈراپ کر رہے ہوں گے تو اس سے پتھر ہونے کا چانسز کم ہے۔ اور ایک فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے، پتھروں کے سائز بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ چیک کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو۔ مین ہے آپ کی ہائیڈریشن۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں دو روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، جیسے خلیل بھائی نے پانی کا فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے پانی کا فرمایا کہ پانی کا کثرت سے استعمال کریں، تو پانی تو پینا ہی ہے، تو وظیفہ میں سے انشاءاللہ ایسا عرض کرتا ہوں وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا۔ دو روحانی علاج یہ ہیں، ایک تو یہ کہ جس کے گردے میں پتھری ہو، لا الہ الا اللہ یہ آپ پڑھیں گے 46 ٹائمز، 46 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں۔ اور اس میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پانی کی بوتل لے لیں، پانی کی بوتل پہ دم کر کے رکھ لیں، اور کثرت کے ساتھ چونکہ پانی پینا ہوتا ہے تو یہی دم کیا ہوا پانی آپ پئیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ ایک یہ روحانی علاج۔ دوسرا ایک اور روحانی علاج ہے، وہ ہے جب بھی آپ پانی پئیں تو سورہ علم نشرح، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، تو یہ پڑھنی ہے آپ نے 11 مرتبہ، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہی دم کیا ہوا پانی آپ پئیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے گردے کی تکلیف، درد، پتھری، یہ سب انشاءاللہ عز و جل نکل جائے گا۔ یہ دو روحانی علاج آپ کے سامنے بیان کیے، دونوں میں سے چاہے تو دونوں پر عمل کر لیں یا دونوں میں سے کسی ایک روحانی علاج پر عمل کر لیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا۔ ایک مدنی مشورہ اور قبول فرمائیں کہ جن کے گردے میں تکلیف رہتی ہے، گردے میں اللہ نہ کرے پتھری ہو، درد رہتا ہو، گردے میں انفیکشن ہو چکا ہو، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کیجیے گا۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں اور فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، کوئی پیسے نہیں ہوتے، اس کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں جو خاص گردے پر باندھنے کے لیے دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے اس کی اتنی برکتیں، اس کے حیرت انگیز گردے والی جگہ پہ باندھنے کے، جی گردے کی جگہ پر باندھنے ہوتے ہیں۔ ایک یہ تعویذ ہوتا ہے، ایک پینے کا بھی ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بھی عرض کرنی تھی کہ پانی اگر پیا جائے تو وہ صاف پانی پیا جائے۔ بعض اوقات وہ نہر کا پانی ہوتا ہے، اس طرح کے مٹی والا جو پانی ہوتا ہے، اس سے قوی امید ہوتی ہے کہ امکان ہوتا ہے کہ گردے کے اندر پتھری۔ بوائل واٹر پئیں، میکسیمم کوشش یہی کیجیے، اپنے گھر میں ہی اگر ہو سکے تو بوائل کر لیں تو بھی۔ پھلوں میں ایسے مریض جو ہے وہ خربوزہ استعمال کریں، خربوزہ اگر کثرت سے استعمال کریں گے بڑا فائدہ ہوگا گردوں کے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ پانی کی بات چلنے کے لیے ہے تو سنا ہے کہ پانی میں اگر پھٹکڑی جو ہے اس کو ایک دفعہ گھما لیا جائے تو جو اس کے اندر آلودگی ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور پر کرسٹل کلیئر پانی جو ہے یہ باقی رہ جاتا ہے، تو اس پر ڈاکٹر صاحب اگر کچھ فرمانا چاہیں یا یہ کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ پانی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، پہلے کے زمانے میں لوگ کرتے تھے، عموماً یہ ٹینک میں استعمال کرتے ہیں جو مین ریزروائر ہوتا ہے نا، اور اس سے یہ جو سالٹ وغیرہ ہوتا ہے نا ایسا وہ سیٹلڈ ہو جاتا ہے، لیکن جراثیم وغیرہ اس میں کلورین ٹیبلٹ ہوتی ہے، صحیح، وہ جراثیم کش ہوتی ہے، وہ جراثیم کو مار سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے، مگر ہے کہ ابالنا بھی ضروری ہے، ابالنا تو ضروری ہے، نیم البدل نہیں ہے، یہ نیم البدل نہیں ہے۔ گھما لے جائے اور ابالے نہ اس کو۔
یہ نہیں چلے گا. چلیں ٹھیک ہے جی, کال شامل کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. میرا نام سید محمد الحمد طاہر. میرا آپ سے سوال ہے کہ میرا ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ اس کو نیند بہت زیادہ آتی ہے, اور میں نہ نیکیوں میں دل لگتا ہے, نہ نماز میں, نہ قرآن میں, نہ کسی کام میں. جیسے میں بیماری سے ہوتا ہوں تو اس کے بعد میں کہیں دل نہیں لگا. تو اس مسئلے کا کوئی حل عطا فرمائے. دل نہیں لگتا ان کا, عبادت میں دل نہیں لگتا, نہ تلاوت میں, نہ نماز میں. نیند بھی تو بہت آتی نیند زیادہ آتی ہے. اس میں میری جو سمجھ میں آتا ہے ناقص عقل میں, وہ یہ آتا ہے کہ آپ بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہ واہ, اللہ اللہ, یہ بات چیزیں وہ عمل کرنا کا قدرے بندے کے لیے آسان سا ہو جاتا ہے. باوضو رہیں اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور بکثرت درود پاک پڑھیں. یہ 3 کام آپ کریں, شیطان کے جو حملے ہیں اور اس کے جو طرف سے جو تکالیف ہے, اللہ کی رحمت سے وہ دور ہونی شروع ہو جائیں گی, اور آپ کو خود اپنی طبیعت میں بہتری اور مطلب کہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کی آواز میں بھی جو نا ایک تکلیف تھی, آپ تکلیف میں ہیں کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں بٹ آپ سے ہو نہیں پا رہا, نیند آ رہی ہے, سستی ہو رہی ہے. تو سستی نیندیں جو ہے نا, یہ انشاءاللہ یہ سب آگے پیچھے ہو جائیں گی. آپ بکثرت اپنے رب کا ذکر کریں اور بکثرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے, باوضو رہیں, انشاءاللہ تعالی آپ کو حل ملے گا رب نے چاہا تو. کیا بات ہے, اللہ کیا ذکر بتایا آپ نے, سبحان اللہ. مدینہ میں جس نے اس اسم جلالت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا, اللہ جی, گویا اس نے اپنے رب کی تمام صفات کے ساتھ رب کا ذکر کیا. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ مدینہ, ماشاءاللہ. جی میسج ہے, کافی سارے میسیجز ہیں. ان میں ایک میسج یہ ہے کہ شوہر جو ہے یہ سب کے سامنے ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے, کیا کیا جائے؟ دعا کی جائے اس کو, مطلب وقتاً فوقتاً نرمی کے ساتھ تھوڑی ان کی وہ بات بیان کی جائے, کول ڈاؤن کیا جائے, انہیں مدنی چینل دکھایا جائے, انہیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کروایا جائے, انہیں ان کی اچھی صحبت کی طرف مائل کیا جائے. بعض اوقات شوہر کی باہر صحبت اچھی نہیں ہوتی, اور یہ میں آپ سب کو عرض کر رہا ہوں, گیدرنگ صحبت اچھی رکھیں, یہ بڑا اثر لاتی ہے. آپ کے گھر کے سکون میں آپ کی صحبت کا بڑا اثر ہے. آپ نے اگر پڑھے لکھے, سمجھدار, سلجھے ہوئے, نیک لوگ اپنے ساتھ رکھے ہیں تو, اور مطلب کئی کوالٹیاں دیکھنی ہوتی ہے. جب آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں نا, کئی چیزیں دیکھیں. سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں, یہ اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے, عشق رسول اس میں ہونا چاہیے, اس کے اندر تمیز ہونی چاہیے. بدتمیز دوست نہیں ہوتا, یاد ہے, بدتمیز کو کبھی دوست مت بنائیے گا. وہ مطلب کہ ایک جس کو کہتے ہیں ڈیسنٹ, ایک مطلب کہ ایک ویل مینر پرسن ہونا چاہیے. نہیں ملتا ایسا کوئی تو آپ گھر میں رہیں. یہ جو کہتے ہیں نا وہ لاؤبالی قسم کے, کوئی چھچوڑے قسم کے اور بدتمیز قسم کے اور ہرا ہڑی کرنے والے, ہلا گلا کرنے والے جو دوست بنا دیں, اب ایسے جو دوست بناتے ہیں نا, اصل میں خود ان کی طبیعت میں ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ مل جاتا ہے نا. وہ ایک کوے اور کبوتر میں دوستی ہو گئی تو کوئی پریشان تھا, یار کوا نے کبوتر کی دوستی کیا ملتی ہے, کوا کوا ہوتا ہے, کبوتر کبوتر ہوتا ہے, تو کئی دونوں میں کیا مناسبت تھی. جب کری جا کر دیکھا تو دونوں لنگڑے تھے, تو لنگڑے پن نے دونوں کو ایک بنا دیا, دوست بنا دیا. تو ہماری عادتوں کی وجہ سے ہم ایسے دوست بناتے ہیں. ہوتے تو یہ بھی ہیں, وہ بھی گیدرنگ ہوتی ہے. اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے اندر بھی آپ کو بعض لڑکے ملیں گے جو پڑھنے لکھنے والے لوگ لڑکوں کے ساتھ ہی دوستی رکھتے ہیں. بعض ہوں گے جو تفریح کرنے والوں کے ساتھ اور ہاڑا ہوڑی کرنے والوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں. بعض اس سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگوں دوستی رکھتے ہیں, ان کا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ. تو پھر ایسی طبیعت والا آدمی جب گھر جاتا ہے نا, تو وہ دوستیاں, وہ صحبتیں اور وہ تعلقات یہ گھر میں اترتے ہیں. اور اگر تمیز والا ہوگا, جس خود اپنی فیملی اچھی لے کر چلتا ہوگا, اب اس کی باتوں سے آپ کو لگے گا کہ یار یہ تمیز والا لڑکا ہے,
یہ اپنے ماں باپ کا ذکر کرتا ہے، بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے. ہمارے سامنے اپنے گھر کی بیوی بچوں کے بارے میں باتیں نہیں کرتا، اپنی ماں بہنوں کی باتیں نہیں کرتا، اور نہ ان باتوں کو پسند کرتا ہے. ایسے لڑکے کم ملیں گے، مگر ملیں گے. اذان ہو تو مسجد کی طرف چلا جاتا ہے، اور یوں صاف ستھرا رہتا ہے، میلا کچیلا نہیں رہتا، کپڑے اچھے اور مطلب عمدہ، اور معاشرے میں اچھا لباس اس کا کہلاتا ہے، اور وہ مطلب کہ نیک قسم کا ہو. اب میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، مکس کر کے کیا ہے. اب بولو کہ یار یہ ابھی سب ملتا تو ہے نہیں ملتا تو گھر میں رہیں، ماں باپ کے پاس رہیں، فیملی کے ساتھ رہیں. اور لیکن ایسوں کے ساتھ رہیں گے نا تو آپ اپنے گھر کا سکون اپنے ہاتھوں برباد کریں گے اگر بوڑھوں کے ساتھ رہیں گے تو. ایک عمل اس میں اگر اجازت ہو تو عرض کروں کہ جو کیفیت بیان کی گئی میسج میں کہ شوہر سختی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور غلط الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، تو اس کا ایک مخصوص عمل ہے جو امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے اپنے رسالے بیمار عابد میں تحریر فرمایا ہے، جن کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہو کہ خاوند شوہر اگر بری عادتوں کا شکار ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے کرتے ہوں، تو اب بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک عمل کرے. عمل کیا کرنا ہے؟ اچھا عمل کرنا ہے حکمت عملی کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ مزید غلط فہمیوں کا امکان بڑھ جائے. عمل اس کے طریقہ کار کے مطابق کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے 1 مرتبہ، اور پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے 11 مرتبہ، اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں. پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی حکمت عملی کے ساتھ اپنے شوہر کو پلا دیں. اللہ پاک کی رحمت سے حیرت انگیز طور پر اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ عز و جل. شوہر کی بری عادتیں، گھر میں لڑائی جھگڑے کرنا اور بدتمیزی کے جو معاملات ہیں سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائیں گے. بیوی کرتی ہو تو شوہر کر لے. ہاں، اگر زوجہ کی طرف سے اس طرح کے معاملات ہو پھر وہ شوہر یہ عمل کرے تو انشاءاللہ عز و جل. اس کو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں کو احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط کے ساتھ، یعنی غلط فہمیوں کے مزید امکانات وہ نہ. ٹھیک ہے، درست فرمایا. کال شامل کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. سر میرا ایک یہ ایشو ہے کہ میری نانی جان نا یہ مظفر گڑھ رہتے ہیں اور میرے جوان ماموں ہیں، ان کے نا رشتے نہیں آتے اور ان کے گھر میں کبھی سکون بھی نہیں ہوا، صبح ہو یا شام ہو ہر وقت جھگڑا رہتا ہے. تو سر میں نے آپ سے بس یہ پوچھنا تھا کہ ان کا کیا مسئلہ ہے، یا ان کے اوپر کسی نے کوئی عمل وغیرہ کیا ہوا ہے، یا کوئی آپ ورد بتا دیں جس کے ذریعے ان کے آپس میں محبت بڑھ جائے. نہ وہ آپس میں بس ان کے ہر وقت جھگڑا ہی رہتا ہے، چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، کبھی بیمار ہو جاتے ہیں یا کبھی ہر وقت جھگڑا ہی رہتا ہے بس ان کا. اللہ کریم آسانی عطا فرمائے اور محبتیں عطا فرمائے. گھر کے چاروں کونوں میں اذان دیجئے اور کسی اچھے قاری کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کروا لیں. اللہ نے چاہا تو بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اس کا ایک روحانی علاج جو کیفیت انہوں نے بیان کی نا، مختلف انہوں نے مسائل گھر کے بیان کیے کہ رشتے نہیں آتے، سکون نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں. اس کا ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، ایک کورا پیالہ آپ لیں گے. کورا پیالہ کہتے ہیں کہ غیر استعمال شدہ پیالہ، بالکل نیا پیالہ. آپ ایک پیالہ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا والی آپ لکھ لیں. اس میں لکھیں گے کس قلم سے؟ آپ کسی بھی قلم سے لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ زردئی رنگ سے یا زعفران سے آپ لکھیں، کسی بھی قلم سے یا والی آپ لکھیں. اچھا، لکھ کر اب اس میں پانی ڈال دیں. پانی اتنا ڈالنا ہے کہ بچے نہ. اب تھوڑا سا پانی ڈال کر اب آپ کے جو ماموں جان کا گھر ہے، ماموں کا گھر آپ نے بتایا تھا، تو ماموں کے گھر کے چاروں کونوں میں، گھر کی 4 دیواری پر آپ تھوڑا سا پانی لے کر گھر کی 4 دیواری میں چھڑکیں. اللہ پاک کی رحمت سے گھر سے بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں اور جو رشتے نہ آنے کے جو معاملات ہیں سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے. گھر میں انشاءاللہ عز و جل امن و سکون آپ کے قائم ہوگا. اس میں احتیاط آپ یہ کریں گے کہ گھر کی 4 دیواری میں جب آپ پانی چھڑکیں گے نا، اس احتیاط کے ساتھ چھڑکنا ہے کہ فرش پر نہ گرے. انشاءاللہ عز و جل گھر میں دیکھیں آپ کو برکتیں بھی نظر آئیں گی انشاءاللہ. مدینہ مدینہ. چلیں جی، یہاں یہ ہے جی، میں ایک چیز سوچ رہا ہوں کہ یہ جو جس طرح آپ نے یہ پیالہ لیا ہے، اس پہ تو جیسے شیشے کی کوٹنگ
جناب یہ ہوئی ہے، جی، تو اس پہ لکھا کیسے جائے گا اس کے اوپر؟ بآسانی لکھا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفات نام یا والی صرف ایک ہی دفعہ لکھنا ہے، یا والی، یا والی، ٹھیک ہے، ایک ہی مرتبہ لکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل. لکھا جائے گا اس کے اوپر؟ بالکل بآسانی لکھا جائے گا. پیالے لکھا نظر آنا چاہیے، ضروری نہیں ہے لکھا ہوا نظر آئے، قلم چل آپ گیا کا مسئلہ ہو گیا، مدینہ جی یا والی لکھ سکتے ہیں. اور ان کا مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میری امی کو ڈپریشن ہے، کچھ بتا دیں. ڈپریشن کی وجوہات بھی پتہ ہونا، اس کا روحانی علاج بھی لے لیتے ہیں اور میڈیکلی علاج بھی ہونا چاہیے. اور ڈپریشن نارملی اگر گھر میں جو ڈپریشن عورتوں کو ہو جاتا ہے نا، یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بلا ضرورت چیزوں کو سوچتی رہتی ہیں. صحیح. میری ناقص عقل میں ڈپریشن کا ایک بہترین علاج ہے اور وہ ہے شکر گزاری. اگر بندہ شکر کی طرف جائے نا، یعنی کہ عورتوں کو یا کسی کو بھی اگر یہ سب مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو یہ لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ یار یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، گھٹن سے پیدا ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی عورت کے بال کم ہے تو یہ دیکھے یار اس کے بال زیادہ ہیں تو وہ اپنے اوپر لے لے گی. وہ اس کا مطلب کہ وہ اس کا قد تھوڑا اونچا ہے، میرا قد تھوڑا چھوٹا ہے تو وہ یوں لے لے گی، تو اس کا یوں ہے تو میرا یوں یہ لے لے گی. اس کے بعد پیسے زیادہ ہے، پیسے کم ہے، یہ لے لے گی. مردوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. شکر کی طرف جائیں کہ یار آپ کے پاس اگر بال کم ہے تو ٹھیک ہے، آپ اندھے تو نہیں ہو، ٹھیک ہے. آپ کا مطلب کہ یہ تو آپ اپنے جسم پر اگر جسمانیت پر بندہ غور کرے، اپنے گھر بار پر غور کرے تو یہ اس کو پر شکر کے پہلو کی طرف جائیں. میں آپ کو بتاؤں سلمان بھائی جی، شکر کا پہلو یہ انسان کو اتنی بیماریوں سے بچاتا ہے، اتنی پریشانیوں سے بچاتا ہے کہ آپ بیان سے باہر ہے. شکر کے پہلو کی طرف جائیں، یعنی بندہ ان چیزوں کی طرف جائے کہ یار ایک شخص کو جیسے کہ سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ ایک شخص کو بار بار پیشاب آنے کا مرض تھا، ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو اٹھ کر باتھ روم میں جانا ہوتا تھا. تو اس کو اختیار دیا گیا کہ تو کوئی اور بیماری دیکھ لے، بیماری تو رہے گی. تو اس سے کھانسی لے لی. جب کھانسی لی تو اب کھانسے تو پھر کھانسے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا یار وہی صحیح تھی، کم از کم 10-15 منٹ سو کر تو جاتا تھا، کھانسی رک ہی نہیں رہی، 1 منٹ بھی نہیں سو پا رہا ہوں. تو جب اس کے بعد بڑی چیز آئی نا تو اس کو اپنی اس چیز کی قدر ہوئی. ہم اگر یہ میں آپ کو واقعی بتا رہا ہوں، ڈپریشن یہ غربت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، وہ یوں ہو گیا تو میں یوں ہو گیا، تو اس کے بعد یہ ہے تو یہ ہے، یہ خوبصورت بہت ہے میں خوبصورت کم ہوں، اس کا جسم بہت اچھا ہے یعنی اس کا قد کاد بہت اچھا ہے میرا کم ہے، اس کا اپنا گھر ہے میرا کرایہ کا گھر ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں میرے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، اس سے سب محبتیں کرتے ہیں مجھ سے محبتیں نہیں کرتے، مجھے نتیجہ نہیں ملتا تو مجھے بدلہ نہیں ملتا تو مجھے صلہ نہیں ملتا. یہ بس یہ سوچتا رہے آدمی. یہ دیکھا اللہ نے تجھ پر کتنی رحمتیں نازل کی ہیں، تجھے کتنا اللہ تعالیٰ نے چلتا پھرتا رکھا، اٹھتا بیٹھتا رکھا. تو یہ چیزیں بندہ غور کرے نا، یقین مانے اتنے ڈپریشن. بعضوں کو یہ ہوتا ہے میں پریشان بہت ہوں، میرے پاس مصیبتیں بہت ہیں، میرے آزمائشیں بہت ہیں. ارے بھائی کیا پریشان ہو؟ وہ آپ کو نہیں پتا میں گھر کیسے چلا رہی ہوں. ارے گھر تو ماسی کو پوچھو وہ بیچاری گھر کیسے چلاتی ہے. صبح 7 بجے گھر سے نکلتی ہے، رات کو 8-9 بجے گھر جاتی ہے. اتنی عورتیں ہیں، اگر وہ شریعت کے مطابق روزگار کماتی ہیں تو ان کو منع تو نہیں کیا جائے گا. اتنی ہوتی ہیں جو 7 بجے نکلتی ہیں گھر سے، سن رہی ہوں گی مجھے، 7 بجے گھر سے نکلتی ہیں، 2 3 جاب کرتی ہیں، 2 3 وہ کام کرتی ہیں، ٹیوشن کے کام تو یہ کام تو فلاں کا کام تو یہ کام کرا کر 8-9 بجے گھر پہنچتی ہیں اور کھاتی پیتی پلاتی پلاتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھنا ہوتا ہے اور نکلنا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ گھر پہ بیٹھی ہو، آپ زیادہ پریشان ہو یا وہ زیادہ پریشان؟ وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے کہتی ہوگی کہ میں اس کے نوکری کرتی ہوں ماسی، ہماری سیٹھانی کو تو موج لگی ہوئی ہے. وہ یہ سوچتی ہوگی اور آپ بولتی ہو کہ یار یہ. تو خدا کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں. خدا کا واسطہ دیتا ہوں خدا کا شکر ادا کرنا سیکھیں. میں اگر اپنے وجود پر غور کروں تو کیا کمی ہے، آپ اپنے وجود پر غور کریں کیا کمی ہے.
اب چل رہے ہیں پھر رہے ہیں. یعنی میں ایک ادارے میں گیا, اس ادارے میں جا کر میں نے دیکھا کہ جو ایب نارمل لوگ تھے, میں اس ادارے میں گیا تھا وزٹ کرنے کے لیے, ایب نارمل لوگ تھے. یقین مانے اتنا رب کا شکر ادا کریں گے آپ وہاں پر کہ مطلب کوئی بیچارے کا کیا پرابلم ہے, کیا پرابلم ہے, کیا پرابلم ہے, کیا پرابلم ہے, سمجھتے نہیں ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں شکر کی طرف جائیں, مہربانی کرے شکر کی طرف جائیں. اللہ نے اتنا دیا ہے, اتنا نوازا ہے, گھر بار جسمانیت اور بہت ساری چیزوں کی طرف دیکھیں. سب سے بڑھ کر میں آپ کو بتا, اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے. اللہ, ایمان سے بڑھ کر کیا نعمت سبحان ہوگی. اللہ, سبحان اللہ, اور رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مہربانی کریں. یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا نا, یہ صرف ایک سوال کے تحت نہیں ہے, یہ میں نے آپ کو بہت جنرل بات عرض کی ہے کہ اپنے آپ اپنی طبیعت میں شکر کا پہلو پیدا کریں, شکر کا پہلو پیدا کریں. سبحان اللہ. یار اللہ تعالیٰ شکر ہے یار, یہ بھی نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا تو میں کیا کرتا, یہ بھی نہ ہوتا تو میں کیا کرتی. بھوک لگتی ہے کھانا مل جاتا ہے, کھانا کھاتے ہیں کھانا نکل جاتا ہے. پیاس لگتی ہے پانی مل جاتا ہے, پانی پیتے پانی نکل جاتا ہے. نہ ملتا تو بھی پریشانی تھی, نہ نکلتا تو بھی پریشانی تھی. اللہ تعالیٰ نے دونوں پریشانیوں سے بچایا. دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, پاگل نہیں ہے, ایب نارمل نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے, محتاج نہیں ہے. اگر چلنے پھرنے میں تھوڑی بہت تکلیف ہے تو دیکھیں اس کے علاوہ کیا تکلیف ہو سکتی تھی. خدا را شکر پیدا کریں اپنی طبیعت کے اندر, اور شکر جب پیدا کریں گے نا تو اس کا خوبصورت نتیجہ پتہ ہے کیا نکلے گا, اللہ آپ پر اپنی نعمت اور بڑھا دے گا. سبحان اللہ. لئن شکرتم لازیدنکم, تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو, اللہ تم پر اپنی نعمتیں اور بڑھائے گا. سبحان اللہ. یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شکر کے ذریعے نعمتوں کو قید کر لو. واہ, اب جتنا شکر کریں گے نا نعمتیں آپ کے پاس ٹھہری رہیں گی, کیا بات. اور آپ نہ شکری کریں گے تو نعمتیں چلی جائیں چلی گی. جائیں گی. یہ یاد رکھیے گا. اللہ کرے کہ میرے سارے دیکھنے سننے والوں کو مجھ سمیت شکر کی سعادت نصیب ہو جائے. ایسا میں نے مدنی قافلے میں سفر کیا, 3 دن کے مدنی قافلے میں گزشتہ مہینے میں, تو میں اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور دعا بھی کر رہا تھا. ایک مسئلہ ہے یار یہ. ہاں جی. تو ایک کیفیت تھی میری. تو نواب شاہ کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں مجھے بیان کرنے کی ذمہ داری ملی تھی, تو میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پہنچا, سنت بھرا بیان کیا. میں نے بیان کرنے کے بعد میں بیٹھا نیچے, جیسے کرسی پر بیٹھ کے بیان کیا, پھر میں نیچے بیٹھا تو ایک اسلامی بھائی آگے آیا, عام سا آدمی تھا وہ, ایک دم سے آگے آیا اور اس نے آ کے میرے کان میں کہا کہ میرے بچے کے لیے دعا کریں کہ میرے بچے کا پرابلم ہے کہ اس کا یورین رک جاتا ہے اور 22 دن تک اس کا یورین رکا رہا ہے. میں نے وہ سنا, ایسا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی اور اس کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیا کہ میرے بچے کو کم از کم یہ پرابلم تو نہیں ہے. آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. اس کا ایسا جو ایک سب سے بڑا جس سے یوں بولو نا جی, ایک یہ بھی بندے کو ملتا, بہت ساری چیزیں یہ بھی ہے کہ بندے کو ایک سکون آ جاتا ہے کہ میرا مالک ہے, میرا خالق ہے. میں نے عرض بھی کر دیا اور اس نے بڑی نعمتیں فرمائی ہیں اور وہ کرم فرمائے گا تو یہ بھی انشاءاللہ دور ہو ہی جائے گا. اپنے کسی کے گھر میں 5-6 افراد ہیں جی, بولا میرے گھر میں پریشانی بہت ہے. کیا پریشانی؟ تو ایک آدھ فرد کی پریشانی ہوتی ہے. آپ کو جو تکلیف ہے نا آپ لکھ لیں, ٹھیک ہے, جو آپ کو تکلیف ہے آپ لکھ لیں. دوسری طرف اللہ نے جن تکلیفوں سے بچایا ہوا نا وہ لکھ لیں. تعداد کس کی زیادہ ہوگی؟ راحتوں کی طرح زیادہ ہوگی. یہ طے ہے. کوئی بھی دنیا کا آدمی لکھ لے, میں دنیا کے ہر شخص کو یہ بات عرض کر رہا ہوں, آپ لکھ لیں. آپ کو تکلیفیں زیادہ ہیں کہ آپ کو راحت زیادہ ہے. آپ کی راحت زیادہ ہونے کو اتنی زیادہ, یعنی تکلیفیں لکھتے لکھتے آپ سوچو گے کہ یار اب کیا لکھوں کیا لکھوں. ایک جگہ اگر آپ رک جاؤ گے بس اب اس سے زیادہ تو نہیں ہے, بس ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نعمتیں اور راحتیں لکھنا شروع کرو گے تو آپ کی قلم رکے گی نہیں, آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. ایک ایک بال پر آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ نے اس بال میں مجھے تکلیف نہیں دی ہے, اللہ نے مجھے ناخن میں تکلیف نہیں دی ہے, اللہ نے مجھے انگلیوں میں تکلیف نہیں دی, اللہ نے مجھے ہتھیلی میں تکلیف نہیں دی ہے,
اللہ نے مجھے کونی میں تکلیف نہیں دی ہے، میرے بازو میں، میری کلائیوں میں اللہ تعالیٰ نے تکلیف نہیں دی ہے، میرے کندھے میں تکلیف نہیں دی ہے۔ اگر میرے پٹھوں میں تکلیف ہے تو اللہ نے مجھے آنکھوں کی تکلیف نہیں دی ہے، آنکھوں میں بھی مجھے پلکوں کی، آنکھوں کی اندر میں موتیا کا اللہ نے مجھے مرض نہیں دیا ہے۔ مجھے اللہ نے اپنی عقل کی بات کرے نا، سوچ دماغ کی بات کرے، صرف اس حصے کی اگر میں بات کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس میں راحتیں اور آسانیاں دی ہیں نا، خالی اس کو لکھنے کے لیے بیٹھوں تو میری قلم کی سیاہی ختم ہو جائے گی، میری زندگی ختم ہو جائے گی، اور ہم اپنے رب کو شکر ادا نہ کریں کہ اللہ نے اتنا نوازا ہے۔ اگر ایک اولاد میں تکلیف تو اللہ نے کئی اولادوں سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کی ہوئی ہیں، اگر 4 لوگوں سے آپ کو تکلیف ہے تو اللہ نے ہزاروں سے آپ کو عزتیں دی ہوئی ہیں۔ میں اپنے والد صاحب اور والدہ کی قبر پر میری حاضری تھی، میں وہاں سے واپسی میں تھا، میں واپسی میں دیکھتا دیکھتا آ رہا تھا کہ لوگ کس طرح رہ رہے ہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں مبالغہ نہ ہو تو قدم قدم پر میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ پھر آ کر میں سب راستے میں نے دیکھا کہ لوگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہیں، بے یار و مددگار، پرانے میلی کچلی چادریں اوڑے ہوئے۔ میں اپنے رب کو شکر ادا کر، یا اللہ تو نے کتنی آسانی والی ہمیں زندگی عطا کی ہے، اللہ نے کتنا ہمیں نوازا ہوا ہے۔ خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے اندر شکر پیدا کریں۔ میں بازو سے سنتا ہوں، یعنی حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا اپنے سر پر پٹی باندھ کے جا رہا تھا، کہ کیا ہوا؟ وہ سر میں درد ہو رہا ہے۔ فرماتی ہے کہ اللہ نے تجھے ایک تکلیف دی، اس کا اعلان کر رہا ہے، تجھے اللہ نے جو پورے جسم میں راحتیں دی ہیں اس کا کبھی اعلان کیا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں کہا ہے؟ اگر کام کاج کی تکلیف ہے تو دیکھا اللہ نے اور 10 چیزوں سے بچایا ہوا ہے۔ اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مجھے دیکھنے سننے والوں، میرے لیے بھی دعا کرو، میں بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں، اس کا صابر اور شاکر بندہ بنوں۔ اور جو بھی آپ ہیں، خدا را اپنے اندر شکر پیدا کریں، اس کی برکت سے جو آپ کے لیے جو وہ معاملات ہیں نا جس میں آسانیاں نہیں ہیں، کیا پتہ یہ شکر اس میں بھی آسانی عطا کر دے گا۔ یہ میرا شکر گزار بندہ ہے، اس کو وہاں بھی نعمتوں سے نواز دو۔ بلکہ مصیبتوں میں بھی ایک طرح کی نعمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ہماری خطائیں درگزر فرماتا ہے، درجوں کی ترقی ہے اس کے اندر۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں بہتری رکھی ہوگی۔ ختم۔ اتنا خوبصورت جملہ ہے ایک مسلمان کے لیے، اس کی زندگی کی راحتیں اس پہ چھپی ہوئی ہیں کہ یار اس میں میرے رب نے میرے لیے بہتری رکھی ہوگی۔ اتنا خوبصورت جملہ ہے۔ اگر میرا وزن زیادہ ہے تو اس میں میرے رب نے میرے لیے کوئی بہتری رکھی ہوگی۔ کیا پتا دبلا پتلا ہوتا اور مطلب کہ دوڑتا بھاگتا رہتا تو آج دنیا میں کہیں نہ کہیں ایسا نہ اللہ کی بہت بڑی نافرمانی میں پڑا ہوا ہوتا۔ بعض اوقات بیماری انسان کو گھر میں بٹھا دیتی ہے اور اس کا گھر میں بیٹھنا اس کے ایمان کی تحفظ کا سبب بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یوں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اگر شوہر کی طرف سے تکلیف ہے تو دیکھ لیں جو تکلیف ہے نا اس سے زیادہ تکلیف ہو سکتی تھی، ہاں ہو سکتی تھی، اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے۔ بیوی سے تکلیف ہے، ہاں ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی، ہاں ہو سکتی تھی، اللہ نے اس سے بچایا ہوا۔ غربت ہے، ہاں ہے، اس سے زیادہ غربت ہو سکتی تھی، ہاں ہو سکتی، اللہ نے اس غربت سے بچایا ہوا ہے۔ محتاجی ہے، ہاں ہے، اس سے زیادہ محتاجی ہو سکتی تھی، ہاں ہو سکتی تھی، اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے رہے، بولنا میں بھی سمجھتا ہوں، بولنا آسان ہے، مگر جب پڑھتی ہے نا تو اس پر مطلب کہ صبر شکر اور ہمت کے ساتھ رہنا یہ کام ہے۔ تو جب زندہ ہے نا پیارے اسلام، زندہ ہیں، اب میں زندہ ہوں، مجھے پیاس بھی لگے گی، میں زندہ ہوں، مجھے بھوک بھی لگے گی، میں زندہ ہوں تو مجھے میری پسند کا مشروب ملے گا نہیں ملے گا، پسند کا کھانا ملے گا نہیں ملے گا، میں زندہ ہوں، مجھے لوگوں کی حاجت و ضرورت بھی رہے گی، اس میں اپنی پسند کے لوگ ملیں گے نہیں بھی ملیں گے۔ جب زندگی ہے تو لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئے گی۔ اب جب پیدا ہو گئے تو رب کا شکر ادا کر کے جئیں یار۔ اللہ نے پیدا کیا، انسان بنایا ہے، وہ جانور کتا سور نہیں بنایا، اس کا کرم نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اس انسانیت والی احسان کا کیسے ہم بدلہ چکائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ شکر ادا کرے، اللہ تو نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں سے کیا، اور اربوں انسان ہے دنیا میں، ان میں سے اللہ نے مجھے مسلمان بنایا۔
ایمان دیا، امتی بنایا، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم دیا، میلاد منانے کی سعادت دی ہے. یہ خوشیاں نہیں تو کیا ہے؟ خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، رحمت لٹاور نبیاں دے سردار آ گئے، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ خوش رہے، خوش رہے، خوشیوں کو ڈھونڈیں. یہ خوشیاں آپ کی یہیں گئی ہیں. واہ، خوشیاں آپ کے آس پاس ہیں. کیا بات. آپ نے ناشکری کی پٹی اپنی آنکھوں پہ لگائی ہوئی ہے، آپ کو خوشیاں نظر نہیں آ رہی. یہ پٹی اتارو یار، اور رب کا شکر ادا کرو. سبحان اللہ. سب بولو یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. بس تو مجھے تیرا شکر گزار بندہ بنا، تیری ناشکری سے بچا، تیری نافرمانی سے بچا. آمین آمین. یہ شکر نہیں ہے تو کیا ہے؟ آمین. اللہ نے عزتیں بچائی ہوئی ہیں، سبحان اللہ. اللہ نے زوال نعمت سے بچایا ہوا ہے. یہ شکر نہیں تو کیا ہے؟ ہم اٹھنا چاہتے تو اٹھ جاتے، بیٹھنا چاہتے تو بیٹھ جاتے. اللہ بولے نا میں بیٹھ نہیں سکتا، میں اٹھ نہیں سکتا، میں چل نہیں سکتا. بول سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، سوچ سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، پکڑ سکتے ہو. 2 شکایتیں تھی، میں نے آپ کے سامنے 10 نعمتیں اور رکھ دی. اے اللہ کے بندو، اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. آمین. معافی چاہتا ہوں، بہت طویل ہو گیا میرا یہ بیان. بس اللہ قبول بھی کرے اور بس اپنی نافرمانی سے بھی بچائے. آمین آمین. ڈپریشن کا علاج بھی ہے جی. سبحان اللہ. بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہوئے. اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندہ بنائے. مجھے امیر سنت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جی. آپ نے فرمایا کہ مفلسی کا کروں میں کیوں شکوا، مفلسی کا کروں میں کیوں شکوا، نعمتوں سے نہاد رکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ شکر گزار بندہ بنائے. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام دانش اختاری ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آپ ہمیشہ لڑکے والوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جہیز مانگتے ہیں وغیرہ، اور یہ آج کل کے دور میں لڑکی والے بھی جو ہے نا ڈیمانڈ بہت کرتے ہیں کہ لڑکے کا اپنا گھر ہو، اچھی جاب ہو، اچھا کماتا ہو. تو جو کم کماتا ہے کیا اس کے لیے کوئی ایسا حساب کتاب نہیں ہے؟ تو آپ اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین. دیکھیں، لڑکی کے ماں باپ اس بات کی اگر تمنا رکھتے ہیں کہ لڑکے کی آمدنی اچھی ہو اور لڑکا ویل سیٹلڈ ہو، جبکہ نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کے طور پر وہ کمپرومائز نہ کرتے ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر اس طرف بھی غور کرتے ہیں تو ماں باپ کا اپنی بیٹی کے لیے سوچنا کوئی غلط تو نہیں نہ ہے. رہی بات کہ لڑکے کی آمدنی اچھی ہو تو ظاہر ہے وہ اس کو وہ نان نفقہ اس کے اوپر لازم ہے. فی زمانہ کم از کم جتنا خرچ ہونا چاہیے جو ایک چھوٹا موٹا گھر چلانے کے لیے، تو وہ اس کی طرف اگر ماں باپ سوچتے ہیں تو سوچنا ان کا حق تو ہے. لیکن یہ کہ وہ بہت زیادہ اگر کوئی سوچتا ہے تو ہر کوئی بہت زیادہ سوچتا نہیں ہے. بہت ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بچیاں ایسی ہیں جن کے نارمل لڑکوں کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ 15-20 ہزار روپے کی سیلری ہوتی ہے اور شادی ہو جاتی ہے ان کی بھی. بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہ اکثریت اسی طرح کی شادیاں ہو رہی ہوں گی کہ 15-20-25 ہزار روپے کی سیلری آدمی کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے. پھر جب کمبائنڈ رہ رہا ہوتا ہے تو کم خرچے کے اندر گھر زیادہ چل رہا ہوتا ہے. الگ سے رہتا ہے تو یہ ہوتا ہے. الگ کے طور پر بعض اوقات ماں باپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ساتھ رہنے سے ایسا نہ ہو کہ مسائل ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو تو ساس بہو نندوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے.
تو ہر کوئی الگ رہ بھی نہیں سکتا، اور ہر ایک کو الگ رکھنے کے نام پر ماں باپ اپنی بیٹی کو گھر میں بٹھاتے بھی نہیں ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے. نہیں ہو رہا ہوتا تو بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں. لیکن اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ کم از کم اپنی تو اس طرح کی خواہشیں نہ رکھے نا. آپ نے کہا کہ میں لڑکوں کو عرض کرتا ہوں، بالکل میں لڑکوں کو عرض کرتا ہوں کہ آپ کی طرف سے ڈیمانڈ تو نہیں نہ ہو کہ اگر لڑکی کا باپ اس کو الگ گھر دے دے. اگر اپنی بیٹی کو گھر دیتا ہے تو ایک الگ میٹر ہے، ایک ڈیمانڈ ہے کہ نہیں گھر بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے. تو یہ تو میں ڈیفینیٹلی کہتا ہوں کہ یہ تو گویا کہ ایک لڑکے کا سودا ہو رہا ہے، اس کا ریٹ لگ رہا ہے اور اس کا نیگوسیشن ہوتی ہے. میں پرسنلی جانتا ہوں نیگوسیشن ہوتی ہے. 25 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ میں تھوڑا ریٹ نیچے لاؤ، تھوڑا فلیٹ یوں ہو جائے گا، تھوڑا یہ ہو جائے گا، ہم اتنا نہیں کر، یعنی لڑکی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا نہیں کر سکیں گے، ہماری پوزیشن نہیں ہے، مگر نہیں کرنا تو پڑے گا. یہ ساری چیزیں مجھے پتا ہے، بہت پرسنلی پتا ہے. شاید آپ کو اس بات کا پتا چلا، آپ کو خون کھول جائے کہ یار یہ اچھا. پھر لڑکا بڑا مطلب کہ وہ سیانا بنتا ہے بیچارہ، میرے کو تو پتا ہی نہیں ہے، تجھے پتا ہی نہیں ہے، دودھ کو دودھو بولتا ہے، بم کو پانی کو مم بولتا ہے، تجھے پتا ہی کچھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کا ریٹ لگا ہوا ہے، آپ کا سودا ہو رہا ہے، لڑکا فور سیل. اور جب شادی نہیں ہو رہی ہے تو پھر سیل لگی ہوئی ہوتی ہے کہ چلو چھوٹے موٹے میں بھی چل جائے گا، 25% ڈسکاؤنٹ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو دونوں طرف خرابی اگر ہے تو دونوں کو دور کرنا چاہیے. درست فرمایا. اچھا برکت والا نکاح وہ ہے جس پہ دونوں طرف بوجھ کم ہو، یہ یاد رکھیے گا. یہ حدیث پاک کا خلاصہ عرض کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی غلطی تسلیم نہ کر رہا ہو، غلطی بھی کی ہے اس نے لیکن وہ مان نہیں رہا کہ میں نے غلطی کی ہے، کیا کیا جائے اس کا؟ اس کا پیچھا چھوڑ دیں. منوانا کہ دمی لینا تو اس کے بھی کیا کوئی طریقہ ہے. آپ نے اس کی طرف اس کی غلطی ظاہر کر دی، آجا بیٹا، آپ نے اس کے پاس اس کی غلطی ظاہر کر دی. صحیح. اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی پر تھا، یہ آپ کی غلطی ہو، اس کی غلطی نہ ہو. آپ کو لگتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، حقیقت میں وہ اس نے غلطی نہیں کی ہو، تو یہ تو آپ کی سوچنے میں غلطی ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے واقعی غلطی کی بھی ہے، فور ایگزامپل واقعی اگر غلطی کی بھی ہے تو بھی کسی کی غلطی کو قبول کروا لینا. آپ کورٹ تھوڑی ہو، آپ کو مقدمہ لے کر تھوڑی بیٹھے ہیں. صحیح. آپ ٹھیک ہے کہہ دے کہ بھائی آپ کی غلطی تھی، اگر وہ غلطی نہیں مانتا تو پھر اس کے پیچھے بھی نہ پڑیں. حنزلہ رضا بن اویس رضا، اور یہ ہے صدیق رضا بن اویس رضا. ماشاءاللہ. صدیق بابا نگرانی شورا آج سب صدیق بابا ہی کہتے ہیں. صدیق بابا، حنزلہ بابا. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ. اللہ سلامت رکھے مدنی منوں کو. کال شامل کرتے ہیں پھر میسج لیتے ہیں انشاءاللہ. جی اس وقت جو سلسلہ برائے میرا سوال یہ ہے کہ میری بازو کمر اور لات دونوں میں گھٹنے سے نیچے درد 1 ہفتے سے ہو رہا ہے، تو اس کے لیے خلیل بھائی اور ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی علاج بتا دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. آمین. اور جو ڈپریشن کے بھی مریض جن کی کالیں آئی، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے اور مرض سے نجات عطا فرمائے. آمین. محبوب کے صدقے میں. جی ہر کھانے کے بعد 3 انجیر کا استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل یہ دردوں کے حوالے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اور کسی پنسار کی دکان سے اسگن ناگوری نام سے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، اس کو پیس کر صبح شام 1 چمچ اگر استعمال کریں گے انشاءاللہ عز و جل یہ بھی اس حوالے سے فائدہ مند ہوتا ہے. اور اگر ہاتھ پیروں میں جوڑوں میں درد وغیرہ ہے تو اس دوران چاول سے، آلو سے، ٹھنڈے پانی سے پرہیز کیا جائے. بالخصوص بڑے گوشت سے اگر بچیں گے تو انشاءاللہ عز و جل. یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی بعض اوقات پاؤں میں درد ہو جاتا ہے نا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ ڈپریشن کے حوالے سے کچھ عرض کر دوں. ڈپریشن کی تو علامتیں ہوتی ہیں اور ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن ڈپریشن کا ایک اپنا ٹائم پیریڈ ہے. جیسے 15 دن تک جو بھی علامتیں ہیں آپ اپنے کنسرن ڈاکٹر کو چیک اپ کرائیں گے. وہ علامتیں اگر 15 دن سے بڑھ گئی ہیں تو یہ بائی ڈیفینیشن ڈپریشن میں آئے گا. اور اگر ایسی علامتیں جیسے نیند نہیں آ رہی، بھوک کی کمی ہے، سوچوں کا
इंतशार हो जाना, और ये 15 दिन के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाती हैं, तो ये बाय डेफिनेशन डिप्रेशन नहीं कहलाएगा। ये सिम्टम आते हैं और आके चले जाते हैं। इसमें मेडिकल अटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि यानी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अमूमी तौर पे होता ये है कि डॉक्टर के पास जाते ही अब बोल दिया जाता है डॉक्टर साहब मुझे डिप्रेशन है, और कुछ डॉक्टर्स को ज़रा इंटरोगेट या डिटेल में भी नहीं जाते। तो इसकी फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, असल में वो अभी जो निगरानी शोरों ने जितने भी मदनी फूल दिए हैं, सलमान भाई जितने भी मदनी फूल दिए हैं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट कहलाती है। सही। सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मेडिसिन है। पहले मरीज को अगर जो डायग्नोज पेशेंट है विद डिप्रेशन, ये इनकरेज किया जाता है कि आप अपनी जो चीजें खुद रिजॉल्व करें। तो अभी निगरानी शोरा ने अभी जितने बदनी फूल दिए, ये अंडर डेफिनेशन साइकोथेरेपी आते हैं। वाह, ये फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट है। सेकंड, अगर आप इसके बावजूद भी वो अलामतें मौजूद हैं, सिम्टम परसिस्ट हैं और ड्यूरेशन 3 महीने क्रॉस कर गया, तो अब आपको मेडिसिन की जरूरत है। ठीक है, सही। ठीक। अब जो दूसरे जो कॉलर हैं, इनके जनरलाइज वीकनेस की मुझे लग रहा है कंप्लेन है, तो ये अपना ये खून की कमी वगैरह को जरा रीचेक करवा। डॉक्टर से हमेशा कंसल्टेंसी रखें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। मदीना माशाल्लाह। चलें जी, जुलूस मिलाद वालों से हम बात भी कर सकते हैं। ऐसे जरिए से जश्न मिलादत की बाबरकत साथ जुलूस मिलाद इटली का। माशाल्लाह, क्या बात है मदीने की। आप सबको जुलूस से मिलाद की मुबारकबाद देता हूँ। जज़ाकल्लाह खैरा, खैर मुबारक। ये इटली के किस शहर में आप? इस वक्त हम बोलोनिया में हैं। अच्छा, बोलोनिया में। अच्छा, बारिश भी हो रही है? बारिश बरस रही है। ऐसा बरसती बारिश में जुलूस का मजा, मैदाने वफात की बारिश याद आ रही है। क्या बात है, क्या बात है। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम रहमत की बारिश अता फरमाए और आपकी इन तमाम कोशिशों को कबूल फरमाए। हमारे दुआ कीजिएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान दिल में होती है और जुलूस मिलाद में सफर हो रहा होता है। क्या बात है उसकी, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है इटली के जुलूस की। सारे इस्लामी भाइयों को मुबारकबाद। सुन्नत को भी दावत दे रहे हैं, आप भी तशरीफ ले आए, अमीर ने सुन्नत की तशरीफ ले आए। काश हो जाए, काश काश ऐसा भी हो जाए, काश के अमीर सुन्नत के साथ दुनिया के कई मुल्कों का दौरा होता रहे। काश। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको खुश रखे। मेरे लिए जरूर दुआ कीजिएगा, दुआ भी करवाइएगा। सुन्नत की बरकतें आज दुनिया के कोने कोने में जश्न मिलादत की धूमें मच रही है। लारेब लारेब। और इस बरसती बारिश में भी बात है, चल रहे थे में हवा के नारे लगा रहे, कोई शक की गुंजाइश नहीं। शेख तरीका सुन्नत की बरकत है। माशाअल्लाह। मुर्शिद का फैजान देखे आज बिक्री में देख रहे थे, हजारों की तादाद में आज के रसूल सरकार की अमल मर्यादा के नारे लगा रहे। मुर्शिद की बरकतें देख रहे थे, मेरा फैजान मुर्शिद को देखे। माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है मदीने की। अल्लाह करीम आप सबको बरकत अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह, अमीर सुन का फैजान नसीब फरमाए। आमीन आमीन, माशाअल्लाह, अल्लाह करम फरमाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। माशाअल्लाह, क्या बात है। कॉल शामिल कर लेते हैं जी। हुजूर, मेरा ये सवाल है कि हम नमाज में दिल कैसे लगा सकते हैं? अल्लाह से दुआ करें। अमीर सुन्नत किताब है फैजान नमाज, उसमें खुशू और खुजू का पूरा एक चैप्टर है, बाब है। इंशाल्लाह उसको पढ़ने से नमाज में खुशू और खुजू पैदा होगा, दिल लग जाएगा। दिल लग जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो लगे। मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि पे हुसैन हसन फातिमा अली हैदर हमारे बिगड़े हुए काम दे बनाया